اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 رجب جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے امام علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ جو امام کے بہترین انداز تبلیغ پر دلالت کرتا ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے دور میں جب آپ مدینہ میں مقیم تھے تو ایک شخص جو کہ عمر خطاب کی نسل سے تھا، وہ شخص جب بھی امام علیہ السلام کو دیکھتا تو امام کو سب و شتم کرتا اور مولا کائنات کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتا تھا، اور اس سے اس کا مقصد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تکلیف دینا ہوتا۔ تو کئی دفعہ امام کے اصحاب نے امام سے اجازت چاہی کہ اے فرزند رسول ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس ناسبی کو ختم کر دیں، یہ جو آپ کو اذیت دیتا ہے۔ تو امام علیہ السلام سختی سے منع فرماتے کہ تم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا۔ ایک دن امام علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو امام کو پتہ چلا کہ وہ اپنے کھیتوں پہ گیا ہوا ہے۔ تو امام اپنی سواری پر اس کے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنی سواری کو اس کی کھیتوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ جب یہ شخص امام کو آتے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی فصل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو بہت چیختا چلاتا ہے، لیکن امام اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اس کے بالکل قریب جا کے سواری سے اترتے ہیں اور اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ گپ شپ لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد امام اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تم نے یہ جو فصل اگائی ہے اس کا ٹوٹل کتنا خرچ تم نے اٹھایا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے 100 دینار اس پر لگے ہیں۔ تو امام پھر سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کتنی امید ہے کہ کتنا منافع کماؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں علم غیب نہیں جانتا۔ تو امام فرماتے ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنی امید ہے کہ کتنی فصل جو ہے وہ اضافی ہوگی؟ تو وہ کہتا ہے مجھے امید ہے، میں نے 100 دینار اس پہ خرچ کیا ہے تو مجھے 200 دینار جو ہے وہ آمدنی ہوگی، یعنی 100 دینار مجھے منافع ملے گا۔ تو امام علیہ السلام نے ایک تھیلی اس کے ہاتھوں میں تھمائی اور کہا کہ میں نے تمہاری فصل جو خراب کی ہے تو اس کے بدلے یہ تھیلی رکھو اور یہ فصل بھی تمہاری ہے۔ تو اس نے جب وہ تھیلی کھولی تو اس کے اندر 300 دینار تھے۔ تو گویا امام نے اس کی توقع سے بھی زیادہ اسے نوازا اور وہ جو کھیتی کھڑی تھی اس کے بارے میں بھی دعا کی کہ پروردگار عالم اس میں سے بھی تمہیں نفع پہنچائے۔ جب اس شخص نے امام کی اس جود و سخا کو دیکھا اور امام کے اس عمل کو دیکھا تو اپنے کیے پر نادم ہوا کہ میرا رویہ امام سے کیا تھا اور امام نے اس کے بدلے مجھ سے کون سا رویہ اختیار کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ شخص اٹھتا ہے اور امام کے سر کا بوسہ لیتا ہے اور پھر امام سے ایک گزارش کرتا ہے کہ اے فرزند رسول، جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے آپ کی ذات میں یا مولا کائنات کی ذات میں، تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں اور میرے لیے معافی کی دعا بھی کیجیے گا اور مجھے معاف بھی کر دیں۔ امام مسکراتے ہیں اور واپس تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ شخص مسجد نبوی میں جب پہنچتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اوپر سے امام کاظم علیہ السلام
مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جب یہ امام کو آتا دیکھتا ہے تو بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ تو جب اس کے حواری یہ بات سنتے ہیں تو وہ بڑے متعجب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتا تھا، کیا وجہ بنی؟ تو اس نے کہا جو بھی وجہ بنی اب میری رائے یہ ہے امام کے بارے میں، اور پھر امام کو دعا دینے لگتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھی یہ دیکھتے ہیں تو اسے برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو امام مسجد سے جب تشریف واپس لے جاتے ہیں تو امام کے ساتھ جو اصحاب تھے، امام نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، خصوصاً وہ افراد کہ جو اس شخص کو قتل کرنا چاہتے تھے، کہ دیکھو میں نے کس طرح اس کی امور کی اصلاح کی اور اس کے شر کو ختم کر دیا۔ تو امام بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو پہلے ائمہ کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی بلکہ نفرت تھی، تو امام نے ایک عطا کے ذریعے اس شخص کے دل میں اپنے اور اپنے اجداد کی محبت پیدا کر دی اور اسے راہ راست پر لے آئے۔ تو ہمیں بھی طریقہ تبلیغ اختیار کرتے وقت سختی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ کسی کو بھی قائل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا، اور محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کا انداز اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ پیار والا ہوگا، محبت اور شفقت والا ہوگا اور عطا والا ہوگا، تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں بھی دین کی بھی محبت پیدا ہوگی اور محمد وآل محمد کی بھی محبت پیدا ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔